ہم نے آج کا یہ پروگرام مکمل طور پر اپنی اس نسل کے نام منعقد کیا ہے جسے بہت آگے جانا ہے۔ آج ہم نے جو مقالہ تیار کرایا ہے وہ بھی ہمارے نوجوان ہیں۔ ہمارے آج جو ہم انعامات بانٹیں گے وہ بھی ان بچیوں کو بانٹیں گے جنہوں نے مضمون نگاری میں حصہ لیا اور حوصلہ دکھایا کہ اردو کے تئیں ان کی کتنی محبت ہے اور کتنی اردو کے تئیں ان کی قدر ہے۔ اس سلسلے میں ہم اقبال اشرف صاحب کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ تشریف لے آئیں۔ سب سے اچھی بات جو یہ ہے، اقبال اشرف صاحب کامرس کے اسٹوڈنٹ ہیں، انہوں نے بی کام اور ایم کام کیا ہے، لیکن علامہ اقبال پر آپ نے ایک مقالہ تیار کیا ہے۔ لیکن اقبال اشرف صاحب سے ایک گزارش کے ساتھ کہ ہمارا بات لسٹ لمبی ہے، آپ مختصر میں اپنا جو مقالہ ہے اسے پیش کریں۔ السلام علیکم، میرا نام اقبال اشرف ہے اور میں نے کوئی مقالہ وغیرہ تو میں تیار نہیں کیا، لیکن ایک بات چیت ہے جو علامہ اقبال سے میں کل تک سوچتا رہا کہ میں کیا لکھوں گا، کیا بولوں گا، لیکن مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ کچھ شعر دہراتے علامہ کے، سرود رفت باز آیت کے نایت، نسیم از حجاز آیت کے نایت، سرآمد روزگار عین فقیر دیگر دانائے راز آیت کے نایت۔ یہ علامہ کے کچھ شعر تھے فارسی کے جنہوں نے آخری اپنی زبان سے بولے تھے۔ یہی بولتے بولتے میں سو گیا تو خواب میں علامہ کی ملاقات ہوئی مجھ سے۔ وہ سیالکوٹ کے اپنے کمرے میں بیٹھے ہوئے حقہ پی رہے تھے، میں بغل میں بیٹھا ہوا تھا۔ مجھے حیران دیکھا تو انہوں نے کہا کہ پریشان کیوں ہوں؟ میں نے کہا علامہ کچھ سوال ہیں آپ سے، اگر اجازت دیں تو آپ پوچھ لوں؟ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے پوچھ لو۔ میں نے کہا علامہ آپ کی شاعری جو اتنی مقبول ہوئی، اتنی مشہور ہوئی، جو نظمیں جو اشعار آپ نے 19ویں صدی کے آخری میں کہے تھے، وہ آج تک بولے جاتے ہیں، پڑھے جاتے ہیں، سنے جاتے ہیں، اس کے پیچھے کا راز کیا ہے؟ تو کہنے لگے موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے، موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے، قطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے۔ میں نے کہا کہ علامہ اب تو جنت کا حال بہت اچھا ہوگا، آپ جنت میں ہیں، وہاں کا کچھ حال سنائیں ہم لوگوں کو۔ تو کہنے لگے علم میں بھی سرور ہے لیکن، علم میں بھی سرور ہے لیکن یہ وہ جنت ہے جس میں حور نہیں، علم میں بھی سرور ہے لیکن یہ وہ جنت ہے جس میں حور نہیں۔ میں نے کہا علامہ آج کی جو امت ہے، جو قوم ہے، اس کا بڑا برا حال ہو رکھا ہے، مجھے نہیں لگتا کہ اس امت سے، اس قوم سے کچھ بنے گا، آپ کا کیا خیال ہے؟ تو کہنے لگے نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساقی، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساقی۔ میں نے پھر علامہ سے کہا کہ علامہ آج کے حالات بھی بہت دشوار ہیں، کسانوں کے لیے بڑا مصیبت کا سمے ہے، آپ ان کے لیے کیا پیام دینا چاہتے ہیں؟ آپ نے سب کے لیے پیام بھیجا ہے شاعری میں۔ تو انہوں نے کہا کہ جس کھیت سے دہقاں کو میسر نہیں روزی، جس کھیت سے دہقاں کو میسر نہیں روزی، اس کھیت کے ہر خوشۂ گندم کو جلا دو، اس کھیت کے ہر خوشۂ گندم کو جلا دو۔ میں نے کہا علامہ آج کی جو جنریشن ہے جو ہماری، وہ اپنے کلچر کو بھول چکی ہے، اپنی تہذیب کو بھول چکی ہے، اور اپنے ویسٹرن کلچر کو پورا انفلوئنس ہے اس سے، اور اس کو اپنے پہ بالکل حاوی کر لیا ہے۔ اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ تو علامہ نے کہا دیار مغرب کے رہنے والوں، دیار مغرب کے رہنے والوں، خدا کی بستی دکان نہیں ہے، خرا جسے تم سمجھ رہے ہو وہ اب زر کم عیار ہوگا، تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ آشیاں بنے گا نہ پائیدار ہوگا۔ مجھے جواب ملتے جا رہے تھے، میں سوال کہتا جا رہا تھا۔ میں نے کہا علامہ بہت گنہگار ہوں، اللہ سے اپنے گناہوں کی سزا بھی نہیں، گناہوں کی معافی بھی نہیں مانگ سکتا، بڑا شرمندگی محسوس ہوتی ہے، کیا کروں؟ کہنے لگے تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ میں نے کہا علامہ آج کل مہنگائی بہت بڑھ چکی ہے، آج کل پیسے کمانے حلال اور ایمانداری سے بہت مشکل ہو گئے ہیں، میں بھی سوچتا ہوں کہ اپنا قلم بیچ دوں سب کی طرح اور میں بھی اچھی طریقے سے زندگی گزار سکوں گا۔ تو انہوں نے کہنے لگے دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئی صبح و شام پیدا کر،
دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئی صبح و شام پیدا کر، میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ میں نے پھر مزاحیہ انداز میں کہا علامہ آج کل زمینیں خریدنے بڑی مہنگی ہو گئی ہیں، زمینیں ایک گھر بنانے میں عمر نکل جاتی ہیں، اور اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ تو کہنے لگے طنز کہتے ہوئے کہ نہیں تیرا نشے من قصر سلطانی کے گنبد پر، نہیں تیرا نشے من قصر سلطانی کے گنبد کر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔ میں نے کہا علامہ کچھ امت کے لیے دعا ہو جائے، کچھ ہماری قوم کے لیے دعا ہو جائے، کیونکہ آپ اللہ کے قریب ہیں، آپ کی دعا زیادہ قبول ہو سکتی ہے۔ تو انہوں نے ہاتھ اٹھا کے کہا جوانوں کو میری آہ سحر دے، جوانوں کو میری آہ سحر دے، پھر ان شاہی بچوں کو بال پر دے، خدایا آرزو میری یہی ہے، میرا نور بصیرت عام کر دے۔ میں نے کہا کہ علامہ آج جو اسلام، جو مسلمان ہیں، وہ ہر جگہ زوال کا شکار ہے، ہم لوگوں کو غلط نظروں سے دیکھا جاتا ہے۔ کہاں ہمارے آباء و اجداد اتنے بڑی بڑی سلطنت کے مالک، اور کہاں ہم لوگ ایک محلے میں بھی اپنا نام نہیں چلا پا رہے ہیں۔ کیا غلطی ہو گئی ہم سے کہ ہمارا اسلام، ہماری قوم اس زوال کا شکار ہے؟ تو کہنے لگے تھے تو وہ آباء وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، تھے تو آباء وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خار ہوئے تاریک قرآن ہو کر۔ میں نے کہا کہ علامہ آپ پہ کچھ لڑکے سوال اٹھاتے ہیں جو نئی نئی ویسٹرن فلاسفی کو 4 کتابیں پڑھ لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ نے فریڈرک نیٹشے کی، جرمن فلاسفر جو تھا، اس کی فلاسفی کاپی کری، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کہنے لگے اگر ہوتا وہ مجذوب فرنگی اس زمانے میں، اگر ہوتا وہ مجذوب فرنگی اس زمانے میں، تو اقبال اسے سمجھاتا مقام کبریا کیا ہے۔ یہ بہت اچھا جواب تھا اقبال کا۔ میں نے کہا کہ علامہ آج کل دعائیں بہت کرتا ہوں کہ میرا بھی کلام جو ہے وہ آپ کی طرح جاویدانی ہو جائے، لیکن ہوتا نہیں ہے، وہ اس میں وہ بات نہیں آ رہی، کچھ آپ وظیفہ، کچھ نسخہ بتا دیں۔ تو کہنے لگے جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، کھلتے ہیں غلاموں پہ اسرار شہنشاہی، عطار ہو رومی ہو رازی ہو غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ و سحرگاہی۔ میں نے کہا علامہ میرے لیے خصوصی دعا کر دیں۔ میں علامہ سے کہا میں نے اپنے لیے خصوصی دعا کر دی، امت کے لیے دعا تو آپ نے بہت کر دی، میرے لیے دعا کر دیں۔ کہنے لگے حیا نہیں ہے زمانے کی آنکھ میں باقی، حیا نہیں ہے زمانے کی آنکھ میں باقی، خدا کرے جوانی تیری رہے بے داغ۔ میں نے کہا علامہ میں چاہتا ہوں کہ کچھ ایسا نسخہ، کچھ ایسا وظیفہ جو امت کو آپ بتا دیں کہ پھر سے وہ عروج پر آ جائے، پھر سے ہماری باتوں کو سنا جائے، کیا ایسی بات کہی جا سکتی ہے؟ تو انہوں نے کہا سبق پھر پڑھ عدالت کا، شجاعت کا، سبق پھر پڑھ عدالت کا، شجاعت کا، صداقت کا، لیا جائے گا کام تجھ سے دنیا کی امامت کا۔ میں نے کہا آخری میں علامہ آج کے ملک میں، ہندوستان میں مسلمانوں کے لیے بڑی دشواریاں ہیں، اور کیا لگتا ہے آپ کو کہ ہم لوگوں کو یہ ملک میں رہنے کی صلاحیت ملے گی؟ کیا ہم لوگوں کو یہ ملک چھوڑ کے چلے جانا چاہیے؟ ہاتھ اٹھاتے ہوئے کھڑے ہوئے کہنے لگے سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا۔ خدا بہت ہی خوبصورت انداز میں اقبال اشرف صاحب نے اپنی یہ بات پیش کیا، ہم انہیں مبارکباد دیتے ہیں اور آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ زبردست تالی اقبال اشرف صاحب کے لیے ہو جائے۔